جی اس کے بعد آئیے مراد آباد کا مشنری صدر الافاضل مولانا نعیم الدین رحمت الرضوان سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی کا فیضان لے کر بیٹھ گئے، تو یہاں سے لے کر غیر منقسم ہندوستان جدھر نگاہ اٹھاؤ ادھر نعیمی ہی نعیمی، نعیمی ہی نعیمی، نعیمی ہی نعیمی۔ اور آج اس دور میں جدھر نظر اٹھاؤ مصباحی 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 مصباحی، یہ بھی کہاں سے آئے؟ یہ بھی کہاں سے آئے؟ تو جب نعیمی نعیمی نظر آ رہے تھے تو وہ بھی اشرفی فیضان لیے ہوئے تھے، اور آج مصباحی نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی اشرفی فیضان ہی، یہ بھی اشرفی فیضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کہنے کی ضرورت اس لیے آئی کہ لوگ کہتے نہیں ہیں، تو میں نے سوچا لاؤ یاد دلا دوں، بھائی کچھ سچ بول دو، کچھ سچ بول دو، کبھی کبھی بول دو پر سچ بول دو۔ اس ملک کو دو زبانیں دی خانواد اشرفیہ، جو آج بولی جاتی ہے، اردو اور ہندی دونوں زبان اگر اس ملک کو ملی ہے تو یہ خانواد اشرفیہ کی دین ہے۔ اردو زبان بذات خود مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے ذریعے ہمیں ملی، اور ہندی زبان آپ ہی کے غلام ملک محمد جائسی اشرفی کے ذریعے آئی۔ پدماوت، اکھراوت، نکھراوت، سکھراوت، آج ابھی 26 اپریل کو اسی عنوان پر لکھنؤ کے اندر سیمینار ہوگا، اور دنیا کے تمام یونیورسٹیز اور اچھے اسکالرس آئیں گے اور اسی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں بھائی کبھی کبھی بول دو پر سچ تو بول دو، کبھی کبھی بول دو، کہ صرف یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، بھول مت جاؤ، کیونکہ سچ کو چھپایا جا سکتا ہے پر سچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ ہم سب کو، دیکھیے نقیب اجلاس ہار گئے، وہی تو کہا 4:30 تک، میں بھی ڈائبٹک ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، محسوس میں بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے مجھے موقع دے دیا بھائی، اب مجھے موقع مل گیا بھائی، اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب حضرت اٹھ گئے، نہ اب تکلیف ہو جائے گی، سید ہوں کسی کو تکلیف میں نہیں رکھتا، یہی تو ہماری پہچان ہے، یہی تو پہچان ہے، ہم تکلیف اٹھا لیتے ہیں پر کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارا خاندانی دولت ہے کہ ہم خود تکلیف اٹھاتے ہیں پر کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جو کچھ بھی کہا ہے اگر ذہن کے کسی گوشے میں رک جائے تو اس پر عمل کر لینا، علم کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو سب کو صاحب علم کرو۔ ہاں دیکھو لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا، ارے یہ تو ایسے ہی کھل دیا تھا، پریشان ہو گیا، اب ایسے ہی بات جملے بازی ہو گئی تھوڑی سی، آپ تو سنجیدہ ہو گئے۔ چلیے دیکھیے، جب میں پچھلی بار آیا تھا وہ مدرسے کے اندر گیا، وہ بلڈنگ جو مدرسے کی ہے اس میں 2 کمیاں نظر آئی تھی، ایک تو سڑک اونچی ہو گئی تو موجودہ بلڈنگ ہے وہ نیچی ہو گئی، ایک کمی یہ نظر آئی۔ پھر جب اور اندر گیا تو بلڈنگ چونکہ پرانی ہے، مخدوش ہو چکی ہے، پہلے کی بنی ہوئی ہے، تو ضرورت ہے چونکہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں وہاں پر، تو احتیاطی قدم ہمیں اٹھانا چاہیے۔ تو بلڈنگ اس لائق نہیں ہے کہ اسے ہم زیادہ لمبا کھینچ سکیں، تو اس کو گرا کر نئے سرے سے اس بلڈنگ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے آج کہا ہے قاری صاحب سے کہ اس کی زمین کا جو ایریا ہے اس کی ناپ دے دیں تاکہ نقشہ بن جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی تعمیری کام کے لیے جو مجھ سے ہو سکے گا میں بھی کروں گا، اور باقی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری آپ کی ہے، ٹھیک ہے، اور میں بھی اس میں حصہ لوں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔
کیونکہ میں کہنے سے پہلے خود ارادہ کر لیتا ہوں. جب تک خود ارادہ نہیں کرتا کبھی کسی سے کہتا نہیں کہ آپ حصہ لیں. تو میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے، انشاءاللہ میں بھی اس میں ایک اچھی رقم کے ساتھ حصہ لوں گا اس کو بنانے میں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ اس کی عمارت بنائیں تاکہ ہماری بچیوں کے لیے ایک اچھی بلڈنگ بن جائے جہاں وہ آرام کے ساتھ رہ کر پڑھ سکیں. تو یہ ایک اپیل ہے آپ سے کہ اس طرف بھی دیکھ لیں بلڈنگ کی طرف، کیونکہ وہ مخدوش ہو چکی ہے، پرانی ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ دیں گے. اور کوئی بات؟ حضرت کی آواز پر حضرت علامہ مولانا محمد طفیل صاحب اشرفی اور ابھی اعلان فرما رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ہے تو انشاءاللہ ایک روم اپنے والد گرامی کی جانب سے یہاں بنایا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ اسی ماشاء طرح اللہ. سے اگر چاہیں تو بہت آسان ہو جائے گا، اگر لوگ ایک ایک کمرہ بنا دیں یا اینٹیں دے دیں یا بجری کیا بولتے ہیں سیمنٹ، جو طریقہ ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے جب ہمارے ذمہ دار جو ہیں آپ کے یہاں آتے، یہاں تو چندہ نہیں کروائیں گے بھائی، آپ کے پاس جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں مایوس نہیں کریں گے، ہے نا. جب آپ کے پاس آئیں تو جو آپ سے ہو سکے آپ کریے تاکہ عمارت جلدی سے بن جائے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اعلان کرانا چاہیں جسے مولانا طفیل صاحب نے کیا تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے مولانا قاری مراد علی صاحب جو ہیں انہوں نے حضرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 5,000 روپیہ پیش کیا ہے. آپ نام لکھو آپ. میں اپنی جانب سے 1,00,000 روپیہ دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدومی فیضان، حضور اشرف ملت. حضرت نے اپنی جانب سے سبحان اللہ 1,00,000 روپے کا اعلان فرمایا ہے. ایک منٹ بھائی لکھو. حضرت مولانا قاری مراد علی صاحب کی جانب سے 5,000 روپیہ اور حاجی یعقوب صاحب جو انہوں نے 5,000. بیٹھ جائیے، حضرت کا حکم ہے. حضرت حکم دیتی اندنے پہ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ بھائی. حضرت فرما رہے ہیں کہ مدرسے کا اعلان کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تو آپ کھڑے نہ ہوں، بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ. ابھی اسٹیج مت ہلاؤ بھائی. حضرت کی جانب سے 1,00,000 ماشاءاللہ. حاجی خدا بخش صاحب کی جانب سے 500 بیگ یعنی ماشاءاللہ یعنی تقریباً 2,00,000 روپے میں آئیں گے. 500 بیگ حاجی خدا بخش ٹھیکیدار کی جانب سے حضرت کی آواز پر یہاں لکھایا گیا. گٹے 500 گٹے سیمنٹ. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ. حضرت کی دعائیں دینے کے لیے بانجے اللہ رکھے نے 5,000 روپے پیش کیتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ آرام. نور نبی ماشاءاللہ 10,000 روپیہ نور نبی بلد حاجی حنیف 10,000 لکھو. ماشاءاللہ. ایک منٹ. شبہ صادق صاحب نے اس مدرسے واسطے 2,000 روپیہ لکھایا. ماشاءاللہ. محمد علی 1,100 روپیہ محمد علی صاحب لکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے اگر دیری ہوتی ہے یہ مدرسہ بنانے میں تو اتنے دن تعلیم کا نقصان ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ یہاں روزانہ قرآن اور حدیث کے اسباق پڑھائے جاتے رہیں، تعلیم کا نقصان نہ ہو.
तो इसको जल्दी तामीरी शक्ल दे करके मदरसा बनाए। तो यहाँ पे 1100 रुपया मोहम्मद अली ने लिखवाया। बोलो बोलो, हाँ जी, की नाम है, की नाम है? अच्छा, तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अभी ये सिलसिला जो बताया गया, जी माशाअल्लाह, बिल्कुल हजरत तो है, सब कुछ हजरत का। 2100 रुपया फलक शेर वालिदा, फलक शेर वालिद नूर मोहम्मद, ये भी के जिलानी अकबर अली बंद मोहम्मद रमजान की मित्र वालों ने 3100 रुपया, 3100 रुपये। अकबर अली नूर हसन 1100 रुपया। बैठिए, जो बैत होना चाहे, मुरीद होना चाहे, तालिब होना चाहे,